السلام علیکم مسلمانوں، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں کتاب ہے موت کی تیاری کیسے کریں۔ آج ہم جانیں گے کہ ایک مسلمان کس طرح موت کی تیاری کر سکتا ہے، یعنی کہ اپنے آخرت کے سفر کے لیے کس طرح تیاری کر سکتا ہے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سب سے پہلے اس کتاب کا پہلا پیج پڑھیں گے تاکہ ہم جان سکیں کہ یہ کتاب کیوں لکھنے کی ضرورت پیش ہے، کس موضوع پر لکھی، کیوں لکھی گئی۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بات کچھ اس طرح ہے۔ موت کی تیاری کے موضوع پر مطالعہ کرنے کا شوق پیدا ہوا تو دل میں یہ بات آئی کہ اکابر علماء کرام کے بیانات کا مطالعہ کیا جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں سب سے پہلے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدد الہم کے بیان کا مطالعہ کیا تو دل باغ باغ ہو گیا اور دل فکر آخرت کی طرف متوجہ ہوا۔ کافی عرصے تک اس موضوع پر مطالعہ جاری رہا۔ مطالعے کے بعد یہ بات واضح ہوئی کہ موضوع ایک ہے تو ہر عالم کا بیان دوسرے سے ملتا جلتا ہونا چاہیے تھا۔ موضوع ایک ہونے کے باوجود ہر عالم کا فکر رساں دوسرے سے مختلف ہے، ہر عالم کا انداز دوسرے سے مختلف ہے اور ہر ایک کا بیان پر اثر اور پر منفرد ہے، پر مغز ہے۔ ہر گلے راہ رنگ و برگ راست۔ چنانچہ اپنے زیر ادارات نکلنے والے دینی رسالے طالبات اسلام میں کچھ بیانات میں نے اپنی ترتیب سے موت کی تیاری نمبر کے عنوان سے شائع بھی کیے، مگر رسالے کا حجم کثیر اس موضوع کے بیانات کی وسعت کا متحمل نہیں تھا۔ اسی لیے اس موضوع سے مواد کو علیحدہ کتاب کی صورت میں شائع کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس کتاب میں دو چند بیانات تو وہی ہیں جو اس رسالے میں شائع ہوئے تھے، مگر کتابی صورت میں شائع کرنے کے ارادے کے بعد مزید کئی بیانات بھی اس مجموعے میں شامل کر دیے۔ الحمدللہ یہ مجموعہ ہر خاص و عام، چھوٹے بڑے حضرات و خواتین کے لیے مفید ہے اور خصوصاً خطبہ و عظیم ناصحین کے لیے تو انمول تحفہ ہے۔ اس کتاب کی جمع و ترتیب میں جن حضرات نے میرے ساتھ کسی بھی طرح کا تعاون کیا، میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، خصوصاً برادر مکرم مولانا محمد طیب صاحب کا کہ انہوں نے ہر موڑ پر مفید مشوروں سے نوازا۔ نیز مفتی محمد عامر صاحب اور مفتی امجد وسیم صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، جنہوں نے مسودے پر نظر ثانی وغیرہ کی صورت میں تعاون کیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مجموعے کو میرے لیے، میرے استاذہ کے لیے اور ان حضرات کے لیے جن کے یہ بیانات اس میں شامل ہیں، نجات و خیر کا ذریعہ بنائے، آمین۔ محمد طلعہ نظامی 20 مارچ 2010۔ پیش لفظ تعریف اس خدا کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اور درود و سلام اس ذات پر جس نے موت کے لیے زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا۔ اس دنیا میں جو شخص بھی آیا ہے وہ رہنے کے لیے نہیں بلکہ محض جانے کے لیے ہی آیا ہے۔ گویا کہ اس دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد یہاں سے جانا ہی ہے۔ یہ دنیا بھی زندگی مقصد زیست نہیں بلکہ آخر بھی زندگی ہی مقصد زیست ہے۔ مقصد اصلی آخر بھی زندگی ہے، تو پھر انسان کو اس زندگی کے لیے اسی طرح مکمل تیاری کرنی چاہیے جس طرح کسی دور علاقے میں جانے کے لیے مکمل تیاری کرتا ہے۔ انسان کو موت کے لیے اسی طرح تیاری کرنی چاہیے جس طرح دنیا میں ملازمت پر جانے کے لیے تیاری کرتا ہے۔ انسان موت اور آخرت کی زندگی سے اس قدر غافل ہے کہ متوجہ کرنے کے باوجود متوجہ نہیں ہوتا۔ بیچارہ انسان موت پر کامل یقین رکھتا ہے اور دل ہی دل میں یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی موت اچھی حالت میں آئے، آخری وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو، ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو۔ لیکن یہ سب کچھ ایسی اور کیوں کر ممکن ہوگا؟ لیکن یہ سب کچھ کیسے اور کیوں کر ممکن ہوگا؟ جی ہاں، یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب انسان موت سے پہلے موت کا مراقبہ کرے، جب انسان مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب سے پہلے اپنا محاسبہ کرے، تو انشاءاللہ انسان کی موت اچھی حالت میں آئے گی، انسان کو آخری وقت کلمہ نصیب ہوگا اور انسان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ لیکن انسان موت سے پہلے موت کی تیاری کیسے کرے؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ انسان مراقبہ موت کیسے کرے؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے انسان اپنا محاسبہ کیسے کرے؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ انسان موت پر بھی یقین بھی رکھتا ہے اور ساتھ ساتھ اچھی موت مرنے کی خواہش بھی رکھتا ہے، مگر اس کے ذہن میں یہ تین مشکل سوالات ہیں۔ جناب عالی، اگر آپ انسان ہونے کے ناطے سے واقعتاً ان میں
ان تین مشکل سوالات سے مشکل میں گرفتار ہیں یا پریشان ہیں یا حیران ہیں، یا ان کی وجہ سے آپ کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے، یا ان کی وجہ سے آنکھیں نور کے باوجود بے نور ہو چکی ہیں، تو پھر جلدی کیجیے، اس کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کر دیجیے اور اس پر عمل شروع کر دیجیے۔ یہ کتاب نہ صرف موت کی تیاری کا شوق دلائے گی، بلکہ یہ کتاب موت کی مکمل تیاری بھی کرائے گی۔ یہ کتاب پڑھتے وقت صرف آنکھوں سے آنسو نہیں جاری کرے گی، بلکہ موت کے وقت زبان پر کلمہ جاری کرنے کے اسباب بھی بیان کرے گی۔ یہ کتاب صرف دنیا میں اپنا محاسبہ نہیں سکھائے گی، بلکہ دربار خداوندی میں حساب و کتاب آسانی و کامیابی کا سامان بھی مہیا کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بس اب اپنی موت کی فکر کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے اور آخری زندگی کی خوش و خرم بنانے کے لیے کتاب کا مطالعہ کیجیے، اور اپنے لیے، میرے لیے، میرے والدین کے لیے، میرے تمام استادہ کے لیے، اور خصوصاً ان صاحبان علم کے لیے جن کے بیانات میں مجموعہ شامل ہے، حسن خاتمہ کی دعا کرتے رہیے۔ تو الحمدللہ آج مسلمانوں ہم نے جانا کہ یہ کتاب کیوں لکھنے کی ضرورت پیش آئی، اور یہ کتاب کیوں لکھی گئی، اور یہ کتاب پڑھ کر ہم کیا کیا سیکھ سکتے ہیں، کیا کیا جان سکتے ہیں، اور اپنی موت کی تیاری کس طرح کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔